بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ ڈیبیٹ ایٹ 8۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ملک کی حالات کیا بننے جا رہے ہیں؟ سیاست کی بات اگر کی جائے، پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کرتی ہے، حکومت مذاکرات کی بات کرتی ہے، لیکن دونوں فریقین آپس میں بیٹھتے بھی نہیں ہیں، صرف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں میڈیا کے لیے۔ کیا ریزلٹ اورینٹڈ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے، بڑا ضروری تھا کہ یہ معاملہ جو ہے ایڈریس ہوتا، کیونکہ پنجاب اور وفاق میں تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے ہیں۔ پنجاب کی اگر پرفارمنس کی بات کی جائے، مختلف پروجیکٹس ان کی اونرشپ مریم نواز صاحبہ لیتی ہیں، لیکن انہی کے اپنے اتحادی یعنی پیپلز پارٹی ان پروجیکٹس پر نہ صرف تنقید کرتے نظر آتے ہیں بلکہ گورننس سسٹم پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، بیوروکریسی پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ سہیل افریدی صاحب کراچی جائیں گے، کیا کراچی کی عوام کو متحرک کر پائیں گے؟ سندھ میں سہیل افریدی کا جانا کتنا اہم ہے؟ پی ٹی آئی باتیں بڑی کر رہی ہے، پی ٹی آئی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف بھی بڑھ چکی ہے، لیکن کیا کسی بڑے احتجاج کے ذریعے پی ٹی آئی اپنے مقاصد کا حصول کر سکتی ہے یا نہیں؟ اس پر بھی ڈیبیٹ کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ندیم افضل چند صاحب نے، بہت شکریہ ندیم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے سسٹم پہ بات کریں گے، سسٹم کی ڈیلیورنس پہ بات ہو رہی ہے۔ 2026 آ گیا، بہت ساری امیدیں ہیں اس سال سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا 2025 میں سسٹم نے ڈیلیور کیا ہے؟ کیا اس سسٹم سے لوگوں کی امیدیں باقی ہیں؟ کیا یہ سسٹم چلے گا؟ کیا یہ کمپنی چلے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، 2026 سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ مبارک ہو، اور چیئرمین بلاول بھٹو نے جس طرح کہا ہے کہ یہ ریکنسیلیشن اور سٹیبلٹی کا سال ہو، ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا بھی ہے۔ اور یقین جانیے، اب لوگ جتنے تنگ ہیں نیچے، اور جس طرح ہمارے سے لوگ باتیں کرتے ہیں، پیپل پارٹی کیونکہ ایک قومی جماعت ہے اور عام لوگوں کی جماعت ہے، ذرا سرمایہ داروں کی جاگیرداروں سے کم ذرا عام لوگوں کی جماعت ہے، اور عام لوگ ہمیں جس طرح بات کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی پہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور ہماری خواہش بھی ہے کہ لوگ انشاءاللہ تعالی لوگ مایوس بھی نہ ہوں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو 2026 ہے یہ ایک اچھا سال ہو۔ اور یہاں تک آپ کے بات چلنے کی بات ہے، تو بات تو تب بھی چلے گی جب آپ لوگوں کو انگیج کریں گے، یوتھ کو انگیج کریں گے، اور آپ پولیٹیکل سسٹم میں اسٹیبلٹی لائیں گے۔ اور پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور مجھے امید ہے کہ اب جو مذاکرات کی بات چل پڑی ہے اور ایک نیشنل کنسنسس کی بات چلی ہے، تو اس میں بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ چند صاحب، اس سے قبل بھی مذاکرات کی کافی باتیں ہوتی رہی ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی نہیں مانتی، وہ کہتی ہے 2024 کا پہلے الیکشن کی بات کریں۔ دوسری جانب حکومت بھی تب ہی انگیج کرتی ہے جب وہ کوئی بڑی احتجاج کی کال دینے والے ہوتے ہیں، یا 8 فروری کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا رزلٹ اورینٹڈ ہوں گے یہ مذاکرات؟ اتنے عرصے سے تو ہم مذاکرات سن رہے ہیں۔ دیکھیں جی، ریڈی صاحب، آپ رزلٹ اورینٹڈ ضرور ہوں گے کہ آپ ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی کی وجہ سے لوگ بھی اب آزار ہیں، اور سسٹم بھی تنگ پڑ گئے، اور لوگوں کو ڈیلیوری بھی نہیں ہو رہی، اور صوبوں کے درمیان جو تناؤ ہے، اور اسپیشلی جو افغان وار کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے، جو کے پی کے اور بلوچستان میں، اور پھر اسی طرح کشمیر اور جی بی میں جو لوگ اس الیکشن ہیں اور لوگ چاہتے ہیں اسٹیبلٹی آئے، تو میرے خیال میں اب سیاستدانوں کے پاس اور کوئی چارہ بچا نہیں ہے سوائے استحکام لانے کے، اور یہ لانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ سیکنڈ آپشن اب کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ حکومت بات چیت جب ہوگی تو اس میں حکومت کو چلنے کی بات ہوگی، اسمبلی کے مدت پڑنے کی بات ہوگی، یا کوئی نیشنل ایسا ایجنڈا بن جائے جس پہ ساری جماعتیں متفق ہو جائیں اور اسٹیک ہولڈر بھی آن بورڈ ہوں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کو چلانا ہے، اور اگر آپ پلس ہیں تو پھر یقیناً میں سمجھتا ہوں سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی اور پولیٹیکل جماعتوں کو بھی آپ سمجھتے ایک ہیں ایک قدم پیچھے ہٹنا اس پڑے گا، دفعہ چونکہ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی کا ہٹ بڑا درمی کا مدعا، اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک قدم پیچھے ہٹے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اصل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کا فقدان ہے، جب کوئی ایک دوسرے کو اعتماد صحیح ہم دلا لیں گے تو پھر انکاری نہیں ہوگا۔
نظام اگر نظام ہی نہیں چلے گا تو پھر کسی کے حصے میں عزت نہیں آئے گی. اس لیے اب مجبوری ہے اس نظام کو چلانا, قوم کو اکٹھے کرنا, اور اگر ہم اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کی نئی جنریشنز کو ایک اچھا پاکستان دینا چاہتے ہیں, تو پھر زیدی صاحب اب ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا. جنریشن زی سے کتنا خطرہ ہے اس نظام کو سر؟ دیکھیں, جنریشن زی کو ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا, اور جنریشن زی کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا, اور ان کا ہے پاکستان, انہوں نے چلانا ہے, اور اس نظام برداشت اور جنریشن انگیج کرنا پڑے گا, اور نظام کو انگیج کرنا پڑے گا. یہ تعلیم دونوں پڑوسی ممالک کے تو نہیں ہے, ہمارے بچے ہیں, کچھ اوورسیز میں ہیں, کچھ پڑھے لکھے بچے ہیں, یقیناً پہلے والی جنریشن سے آج کے علم کو وہ بہتر جانتے ہیں, جدت پیدا کی ہے, لیکن سیاست کو بھی سمجھنے کو جنریشن زی کو بھی ضرورت ہے. لیکن سٹیٹس کو نہیں چلے گا. اب یہ نہیں چلے گا کہ ایک طبقہ مراعات کماتا رہے اور پریویلیج پرکس انجوائے کرتا رہے, اور 80% پاکستان جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا جائے, یا مہنگائی کو فیس کرے, بےروزگاری کو فیس کرے, لوڈ شیڈنگ کو فیس کرے, مہنگی بجلی کو فیس کرے, ایگریکلچر کی تباہی کو فیس کرے, اور 20% لوگ انجوائے کریں, وہ اس کرائسس میں بزنس چلاتے رہے, اپرچونٹیز پیدا ہوتی رہی ان کے لیے. ایسا نہیں چلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظاہری بات ہے بڑے باخبر سیاستدان ہیں, بڑی پارٹی سے آپ کا ایک تعلق ہے, وہاں پیپلز پارٹی اس نظام میں مین سٹیک ہولڈر بھی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوئی ہے کہ اب جو ہے ایسا نہیں چلے گا, وی ہیو ٹو چینج, 2026 آ گیا ہے, معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں, اگر معاملات کو گرپ کرنا ہے تو کوئی نئی اسٹریٹجی کے ساتھ آنا پڑے گا, یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے اکراس دا بورڈ؟ دیکھیں کمل, ساری پارٹی کے لوگوں کو ہم ملتے رہتے ہیں آپس میں, شادیوں کے اوپر, غمیوں کے اوپر, ویسے بھی آف دا کیمرہ بھی ہم ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں, ایک سوشل سرکلز ہوتے ہیں. تو یقین جانیے 100% کنسنسس ہے اس کے اوپر کہ اب معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے, معاملات آگے چلانے پڑیں گے, سیاست کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا, سیاست کو ملک کے لیے چلانا پڑے گا, پرسنل ایجنڈاز کو سب کو پیچھے رکھنا پڑے گا, ذاتی دشمنیوں کو پیچھے رکھنا پڑے گا. اس کے اوپر کنسنسس ہے, اور اگر پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ آپس میں نہیں بیٹھتی تو یہ المیہ ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں سیاستدان کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہوں, بی ٹیم, سی ٹیم, ڈی ٹیم جو ہے, وہاں تو بالکل ڈائلاگ اوپن, ہر بندہ کہتا ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور چیزیں آگے چلنی چاہیے, گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. سب کو اس ملک کا ایجنڈا سامنے رکھ کے, اکنامک ایجنڈا ہو, اسٹیبلٹی کا آپ ایجنڈا ہو. نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایک ایسی چیز ہے جس سے عمران خان صاحب بھی مان جائیں, وہ بھی اس ٹیبل پر بیٹھیں, بات چیت آگے بڑھے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جو ہے نا زیدی صاحب, خان صاحب کی پارٹی میں شاہ محمود قریشی صاحب یا یاسمین راشد صاحبہ یا جس طرح کے اسد قیصر صاحب اور بڑے سیزنڈ لوگ ہیں, ان سارے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا اور ان کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. اور معاملات, مجھے خوش فہمی ہے کہ شاید اب خان صاحب بھی مان جائیں گے. اصل چیز ہے اعتماد کا فقدان, کہ ایک دوسرے کی گارنٹی کون دے گا. اور میرے خیال میں اب نظام کے اندر جو اس وقت اب سارے جو فیس کر رہے ہیں, تو شاید یہ نئی جنریشن کا سوشل پریشر ہی ایک گارنٹی بن جائے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بات کا لوگوں کو ادراک ہے کہ سوشل پریشر کتنا بڑھتا جا رہا ہے, یہ چاہے جنریشن زی کا ہو, چاہے آپ بات کریں عام عوام کی, چاہے دیکھیں زیدی صاحب, میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں نا, اگر میں اس وقت کوئی غلط بات کروں گا نا تو یقیناً میرے جو ٹی وی پروگرام دیکھنے والے ہیں, مجھے بہت سارے لوگ فون کریں گے کہ آپ نے یہ بات کا کیا لاجک تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدان جو ہیں, ہم چھوٹے سیاستدان سے, ہم پولیٹیکل ورکر ہیں, لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت کے لیے یا پیپلز پارٹی نے بڑی قربانیاں دی ہیں. وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ عوام گالیاں نکالتی رہے, عوام پستی رہے, پرائیویٹائزیشن کے نام پہ ہم ادارے ایویں خواہ مخواہ بیچتے رہیں, بند کرتے رہیں, اور ایگریکلچر تباہ ہو جائے, چھوٹا بزنس مین تباہ ہو جائے, ریڈی والا تباہ ہو جائے, اسٹوڈنٹس سوائے سرکار کے پرائیویٹ ایجوکیشن ہی صرف حاصل کرے, اسپتال سرکار کے اسپتال آؤٹ سورس ہو جائیں اور کوئی علاج نہ. تو ہم نے جس طرح سندھ میں پیپل پارٹی نے
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक हेल्थ के अंदर इनकलाब लाएं, तो यकीनन पीपल पार्टी एक कौमी जमात है। हमारी समझता हूँ, मैं समझ हमारी जिम्मेदारी है कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस को एंगेज करें, नई जनरेशन को एंगेज करें और सारी जनरेशन को सर एंगेज नून करें। लीग आपकी इत्तेहादी है, समझाएं उसे कि मामलात कहाँ जा रहे हैं, आप लोग किस क्या समझ कर बैठे हुए हैं। जरूरत इजाद की माँ होती है, और नून लीग के अंदर भी मैं जो सीजन लोग हैं, जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग से होके आए, राना सनाउल्लाह साहब जैसे, साद रफीक साहब जैसे, याद सादक साहब जैसे, इवन मैं उन लोगों को मिला हूँ, मेरी बातचीत होती रहती, मैं समझता हूँ सारे लोग अब इस चीज पे आ गए कि डायलॉग होना चाहिए और चीजें आगे बढ़नी चाहिए। ना सियासत की इज्जत कम हो रही है और सियासतदानों की भी इज्जत कम हो रही है, और लोगों को इत्मीनान खत्म होता जा रहा है। इस वक्त जरूरी है कि मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को आगे चलाने के लिए लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन हम कोई लेके आए और डायलॉग करें, और चीजें जो है आगे चलनी चाहिए। ये मुल्क स्टेटस को का शिकार हो गया है और इस स्टेटस को से हमें निकलना पड़ेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। चंद साहब, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो करा लिए गए सिंध में, लेकिन पंजाब में 2016 से लेकर अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, इस्लामाबाद में भी नहीं हुए। जब भी बल्दियाती इंतखाबात कराने की बात आती है, नई कानून साजी हो जाती है, काबीना से मंजूरी हो जाती है, सदर ममलिकत ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर देते हैं। तो क्यों नहीं ये हो रहा सिस्टम, क्यों नहीं पंजाब में लोकल बॉडीज़ जो हैं वो आती और वो निज़ाम संभालती? जैदी साहब, हमारा तो जब नून लीग के साथ एग्रीमेंट था तो उसके अंदर एक शिक थी कि इफेक्टिव लोकल बॉडी सिस्टम, और हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स पे बिलीव रखते हैं। हम समझते हैं कि लोकल बॉडीज के बगैर जमहूरियत, पार्लिमानी जमहूरियत मजबूत ही नहीं हो सकती। अगर आपने पार्लिमानी निज़ाम चलाना है, अगर आपने इस मुल्क में सूबों में और वफाक में हमहंगी पैदा करनी है, नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के जरिए जिलों तक हर चीज आपको पहुंचानी पड़ेगी, इदारा जाती रिफॉर्म्स चाहते हैं, तो हर चीज की जो बैक बोन है वो आपकी ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं और लोकल बॉडीज इलेक्शन की रिफॉर्म्स है। इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। ना ये मुल्क चल रहा है, ना इदारे चल रहे हैं। कोई माने या ना माने, इसके बगैर नहीं चला जा सकता। आप जाएं देहातों में, छोटे शहरों में, आम आदमी के पास जाएं, आप बेरोजगारी, महंगाई, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तबाह हो गई है, एग्रीकल्चर तबाह हो गई है, टेक्सटाइल आपकी 150 मिलें बंद हो गई हैं, आप बेल्स 1.5 लाख बेल से आप 47,000 पे आ गए हैं। तो आप कहाँ खड़े हैं? दुनिया के साथ आप compete करना है आपने, इस वक्त चाइना के साथ आपने मुकाबला करना है या दुनिया के साथ तो करना है, सर इंडिया के आपके साथ साथ करना है? उन्होंने मुआहदे में एक शिक रखी हुई थी, लेकिन फिर भी नहीं करा रहे, तो इस पर आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इस पर आप कहते हैं कि देखिए, हम सर एक चीज प्रोटेस्ट भी अंडरस्टैंडिंग थी करेंगे। हमारी, ये आप क्यों नहीं करा रहे हैं? देखिए, हम मेरे ख्याल में अब चीजें फैसला कौन मरले में दाखिल हो चुकी हैं, और आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में जब अभी बातचीत शुरू होगी तो इसमें जरूर लोकल बॉडीज का इफेक्टिव सिस्टम का होना भी एक एजेंडे में चीज शामिल होगी। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम सियासत में नफरत और शिद्दत खत्म करें। एक टेबल पे अवाम को ये सियासतदान नजर आए, और ताकि उनकी बातें करें, हम उनके फैसले करें, अवाम के फैसले करें, इस मुल्क के फैसले करें। एक और जो इशू है, सोहेल अफरीदी साहब जो हैं कराची का रुख कर रहे हैं, सिंध का रुख कर रहे हैं, इससे पहले पंजाब आए थे, तो आपको पता है उनके साथ क्या कुछ हुआ। आपने बल्कि खुद भी ट्वीट किया था कि रास्ते में कंटेनर्स लगाए गए हैं, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप लोग कैसे, पीपल्स पार्टी उनका कराची में इस्तकबाल करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ सोहेल अफरीदी साहब को भी बिल्कुल उनको वेलकम करना चाहिए था, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए था, लेकिन उनके लोगों ने भी जो जबान इस्तेमाल की है वो भी इंतहाई काबिल मजम्मत है। किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में या स्पेशली औरतों के बारे में आप ऐसी जबान इस्तेमाल करें तो पीपल्स पार्टी तो उसको कब अप्रिशिएट नहीं करती। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इस तरह जो है ना काम नहीं चलता कि आप औरतों के ऊपर तानाजनी करें, बातें करें। लेकिन सिंध में अब वो आ रहे हैं तो वेलकम। वो कानून को अपने हाथ में ना लें, उनका हक बनता है हर सूबे में आके सियासत करना, उनके लोगों का हक बनता है। प्योर पार्टी को कतई कोई इतराज नहीं है, कोई जो मर्जी सियासत करे, दूसरी जमातें भी कर रही हैं। सिर्फ वो जलसा करना तशद्दुद चाहें, और वो इंतहा रैली निकालना चाहें तो तशद्दुद उनको और कोई इंतहा पाबंदी नहीं होगी, तशद्दुद और वो इंतहा दरखास्त दें, आप लोग उस पर जो है उनको फैसिलिटेट करेंगे, उन्हें कहेंगे कि ठीक है आप जलसा करें या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करें।
देखें तशद्दुद और इंतहा पसंदाना सोच के हम खिलाफ हैं। बाकी को पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना चाहे तो पीपल पार्टी को क्या एतराज हो सकता है? पीपल पार्टी एक जमहूरी जमात है और हम इस मरले से गुजर रहे हैं, इन मराइल से हम गुजरे हैं, इनसे ज्यादा सख्तियां पीपल पार्टी ने बर्दाश्त की हैं। लेकिन हमने कभी इदारों के ऊपर हमला नहीं किया, हमने कभी गालियां नहीं निकाली, हमने तानाजनी कभी नहीं की। और मेरे ख्याल में उनको भी जरा समझ के तहजीब के दायरे में रहना चाहिए, और तहजीब के दायरे में रह के करेंगे तो लोग appreciate करेंगे और हुकूमत भी फैसिलिटेट करेगी। ठीक। चंद साहब, 5 माह हो चुके हैं, ओपोजिशन लीडर नहीं लग पा रहे हैं, और पहले कहा जा रहा था कि चूंकि उमर अयूब साहब का केस जो है वो पेंडिंग है, अब तो वो केस भी वापस ले लिया गया है, ओपोजिशन लीडर नहीं है आपका, लेकिन आपकी असम्बली चले जा रही है। कैसे देखते हैं सूरत हाल को? लेकिन जी अब इस मामले में जो बातचीत अब मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शुरू होगी और ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा अपोजिशन लीडर्स वाला। मैं समझता हूं कि जब इत्तेमाद का फुकदान खत्म होगा तो कुछ सीबीएम करने पड़ेंगे दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से कुछ सीबीएम होंगे तो उसमें मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन लीडर का तकर्रर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ उनको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, कुछ उनको भी अपनी लैंग्वेज ठीक करनी पड़ेगी, उनको भी पॉलिटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो और ये चीजें हो जाएंगी। जब ताली दोनों हाथों से बजती है, एक तरफ से गालियां हो तो फिर दूसरी तरफ से इस तरह तो नहीं आप गालियां दें और दूसरी तरफ आप कहें जी कि आप आइन और कानून के ऊपर चले। फिर जब आपको गालियां खाता है तो फिर वो आइन और कानून जरा वहां भी मुश्किल में आ जाता है, आइन और कानून भी मुश्किल में आ जाती है। चंद साहब, 28वीं आईनी तरमीम की भी बाज़गश्त है। 28वीं आईनी तरमीम जो है उसमें एनएफसी की बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी बड़ा स्टैंड लेती है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम में पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुखालफत थी लेकिन हुई। 27वीं आईनी तरमीम कैसे हुई आपको पता है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद बहुत सारी बातें आई, मुसव्वदे तक को लोगों के साथ शेयर नहीं किया गया। अगर इसी तरह 28वीं आईनी तरमीम भी हो गई तो व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? नहीं, ये पहले भी हमारी मशावरत हुई है, पीपल पार्टी के पास आई है, तो पीपल पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिटेल डिस्कशन हुई है। किसी और जमात में इतनी डिस्कशन कभी नहीं हुई। हम आईनी तरमीम पे यही कहते हैं कि एक मुतफिका और कंसेंसस डेवलप हो, डिस्कशन हो पार्लियामान में, उसका प्रॉपर वे है, और हम डायलॉग पे और बातचीत पे बिलीव रखते हैं। बातचीत होगी तो उस पर चीजें निकल आएंगी। हम कभी हट धर्मी का पीपल पार्टी ने मुजाहरा नहीं किया। हम समझते हैं कि जब आपको डायलॉग करना है, पार्लियामान को लोग वोट इसलिए देते हैं ना, पार्लियामान का काम है कानून साजी करना, अमेंडमेंट्स करने, एक्ट बनाने, तो ये प्राइमरी ये फंक्शन है हमारा। तो पॉलिटिकल जमातों पीपल पार्टी को इससे कोई हिचकिचाहट नहीं है। बातचीत होगी तो इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे। फिलहाल तो अभी कोई ना पार्लियामान में ना पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई ऐसी बात नहीं है, मीडिया पे ही सुनते आ रहे हैं सिर्फ। मुझे ये बताएं कि 9 महकमे साल के आगाज़ में ही पंजाब में बंद कर दिए गए। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के बड़े मसाइल हैं, इनको भी आप वक्तन फ़वक्तन हाईलाइट करते रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा कह रही हैं कि बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है सूबा, बड़ा एग्जाम्पलरी चल रहा है, और ऐसे अनप्रेसिडेंटेड काम हो रहे हैं जो पहले सूबे में कभी भी नहीं हुए। तो कैसे देखते हैं इस तमाम मामले को? देखें, अल्लाह करे कि मेरा पंजाब से तल्लक है, मुझे खुशी होगी अगर पंजाब ज्यादा डिलीवर करेगा तो मुझे खुशी होगी और मैं अप्रिशिएट करूंगा। पंजाब बड़ा सूबा है, बड़ा भाई है। पंजाब रोल मॉडल है हमेशा दूसरों के लिए, क्योंकि वसाइल भी हमारे पास ज्यादा है और मसाइल भी हमारे ज्यादा हैं। आप अल्लाह का शुक्र है कि हम दहशतगर्दी से बचे हुए हैं, लेकिन यकीन जानिए एजुकेशन हो, हेल्थ हो, और पीने का साफ पानी हो, या सैनिटेशन हो, या सफाई हो, या काश्तकार का मौची कत्ल हो, इन और या अब अभी भी तो गवर्नमेंट का अपना सर्वे आया है कि जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्कूल हैं, जो सबसे ज्यादा तादाद पंजाब में है, और पंजाब ने मेहनत भी थोड़ी की है। तो मेरे ख्याल ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा को देखना पड़ेगा। और अभी मैं तो बार बार उनको याद करवाता रहता हूँ, वैसे तो मुलाकात होती नहीं, लेकिन मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो कुछ अमल भी करेंगी, और उनको तदारक भी होगा कि असलियत क्या है। ब्यूरोक्रेसी से मशवरे कम करें और सियासतदानों से मशवरे ज्यादा करें, तो उनको ग्राउंड रियलिटीज का पता चले। तो आप समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है एक कामयाब चीफ मिनिस्टर साबित होंगी, खसूसन उस्मान बुज़दार के बाद से?
دیکھیں میری خواہش ہے کہ جو پولیٹیکل اچیومنٹس ہوتا ہے، میری تو نیک تمنائیں ہیں اور نیک خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگ کامیاب ہوں، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو. تو اس وقت یقیناً وہ کئی حوالوں سے تو بزدار سے بہتر ہے، لیکن کئی حوالوں سے بزدار صاحب بھی بہتر تھے. اب لوگوں سے ملنا یا لوگوں کو وزاداری سے ملنا، عاجزی سے ملنا، یہ بزدار صاحب کا. لیکن بزدار صاحب کی ٹیم کا اور موجودہ ٹیم کا کوئی میچ نہیں ہے میرے خیال میں. کافی چیزیں ہیں لیکن اس وقت بھی اچھے کام ہوتے تھے. بزدار صاحب ایکسیس تھی ان کو، پولیٹیکل لوگوں سے مشاورت وہ بڑی کرتے تھے. لیکن میری خواہش ہے کہ ان کے گھر میں بھی تجربہ ہے مریم نواز صاحبہ، کیونکہ والد صاحب وزیر اعظم ہیں، چاچو وزیر اعظم ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، ان کا کزن وزیر اعظم وزیر اعلیٰ رہا ہے. تو ایک ٹریننگ تو ہے ان کو، ایک سمجھ بھی ہے، اور بیوروکریسی کی ان کی ایک ٹیم بھی نون لیگ کی اپنی ہوتی ہے جو ان کے فیسلیٹیٹ ریاست سے کرتی ہیں. زیادہ ان سے زیادہ لاسٹ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لاسٹ سوال کروں گا آپ سے. پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سے وزیر اعظم کوئی 5 سال تک جو ہے پورا ٹینیور نہیں کر سکا. ڈو یو تھنک سو شہباز شریف صاحب ہی وہ وزیر اعظم ہیں جو اس ریت کو چینج کریں گے؟ نہیں دیکھیں زیدی صاحب، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں. میں تو دیکھ رہا ہوں، میں وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ یہ ایشو نہیں ہے ہمارا. دیکھنا یہ ہے کہ عوام نے ووٹ دیے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ پریویلیج اینڈ پرکس تمام اشرافیہ، سیاستدان، بیوروکریٹس انجوائے کر رہے ہیں. عوام کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. اگر ڈیلیور کریں گے تو بے شک میں سمجھتا ہوں آئینی قانونی طریقے سے ان کو رہنا چاہیے. اگر ڈیلیور نہیں کر رہے تو بجائے ملک انارکی کی طرف جائے، پھر کوئی درمیانہ راستہ نکالنا پڑے گا، کوئی بات چیت کرنی پڑے گی. بہت شکریہ. ندیم چند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی انتظار کر رہے تھے. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا شیر افضل مروت صاحب نے، سینئر سیاستدان ہیں. اکثر بہت ساری پیشن گوئیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور بڑی سچ بھی ثابت ہوتی ہیں ان کی. کافی کچھ ان کو خبریں مل بھی جاتی ہیں. مروت صاحب بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج کل سب سے بڑا ٹاپک مذاکرات کا ہے. مذاکرات کے حوالے سے ہر کوئی مختلف سٹیٹمنٹس دے رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے مذاکرات میں اب کوئی بریک تھرو متوقع ہے؟ ہمارے ساتھ ندیم چند صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا کوئی بات آگے چلے گی، اور انہوں نے کہا کہ میری خوش فہمی یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس دفعہ مان جائیں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال؟ بہت شکریہ. عمران خان صاحب جو ہیں مذاکرات کے حوالے سے ہمیشہ معاملہ فہم رہے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے کہ ابھی جب ہم سنتے ہیں کہ ان حالات میں بھی خان جو ہیں وہ مفاہمت یا مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ باتیں مجھے غلط بیانیاں لگتی ہیں، کیونکہ خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، اور جب بھی ان سے میری یا ہماری ٹیم کی گفتگو ہوا کرتی تھی تو ہمیشہ ان کا رویہ مثبت رہتا تھا. اب حیرت ہوتی ہے کہ جتنی قید و بند ان کی طویل ہوتی جا رہی ہے، اتنے ہی اب باہر جو خبریں آتی ہے، ہمیشہ سے میں ان خبروں کے حوالے سے مشکوک رہا ہوں، کیونکہ یہ طرز، یہ زبان اور یہ بیان جو ہیں یہ خان کا نہیں ہوا کرتا تھا. اور بہت سارے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ ہر وہ بات جس سے کسی شخص یا خاتون کو ذاتی طور پہ مستفید ہونے کا موقع مل سکتا تھا، وہ بات جو ہے کہی گئی یا بنائی گئی اور خان کو ایٹریبیوٹ کی گئی. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، فی الوقت تو میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں. مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور صرف باتیں ہی ہے. مذاکرات کہیں پہ نہیں ہو رہے ہیں، نہ بیک ڈور مذاکرات ہے، نہ مذاکرات کا مستقبل قریب میں کوئی امکان ہے، اور نہ فریقین ایک دوسرے کے حوالے سے مذاکرات کی شدت یا ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں. تو مروت صاحب پھر کیا ہوگا اس سارے معاملے کا؟ پھر کیا ہوگا؟ جس طرح سے چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے گا؟ کوئی بریک تھرو ہوگا؟ کوئی بڑا احتجاج ہوگا؟ کیا ایکسپیکٹ کریں ہم؟ پھر آگے کیا ہوگا؟ اب میرا خیال ہے جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، سہیل افریدی صاحب کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ یہ کسی ایک فرد کی کاوشیں نہیں ہو سکتی ہیں اتنے بڑے احتجاج کو کامیاب کرنے کے لیے.
جب تک کہ ذمہ داریاں تقسیم نہ ہو، جب تک کہ پارٹی جو ہے ایک جامع لائحہ عمل کا اعلان نہ کرے، جب تک کہ سوشل میڈیا کو آن بورڈ نہ لیا جائے، اور جب تک کہ پارٹی کے دیگر اکابرین نمائندین جن کے درمیان رنجشیں ہیں ان کو ایک ساتھ بٹھانے کی کوشش نہ کی جائے. پارٹی بنیادی طور پہ ہر صوبے میں، ہر ریجن میں تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں. ابھی لاہور کا دورہ آپ نے دیکھا اور مجھے بہت افسوس ہوا. جو لوگ آئے بھی وہ سہیل افریدی کی وجہ سے آئے یا خان کی وجہ سے نکلے، لیکن آپ نے دیکھا لاہور کے دورے میں تنظیم کی کہیں پر کوئی کارروائی نہیں تھی. موٹر وے اتنا طویل ہے، کہیں پر کسی ضلع میں ان کا استقبال نہیں ہوا، اور بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ تنظیمی دورہ تھا. تو اگر تنظیمی دورہ تھا تو کتنے اضلاع سے موٹر وے گزرتی ہیں، اور پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جا رہے تھے ان حالات میں. جس سے پہلے علی امین خان گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ گاڑیاں تھیں، لیکن یہ لبرٹی چوک پہ گئے. جو لوگ ان کو دیکھنے ملنے کے لیے آئے اور ان کی ذاتی کابشوں کی وجہ سے ان کی اپیل پہ لوگ آئے. ہم نے کہیں پر کوئی بڑا جلوس نہیں دیکھا کہ کوئی پارٹی کا لیڈر جلوس کی قیادت کرتے ہوئے لبرٹی چوک پہنچا، یا پارٹی کے کسی عہدیدار نے جو ہے بہت بڑی ریلی جو ہے نکال کے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا ہو. یہ سب ہمارے سامنے. لیکن جب واپس کے پی پہنچے تو بیان یہ آیا کہ پنجاب کی قیادت کو سلام. اب کس چیز کا سلام؟ کچھ نہ کرنے کا سلام. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی قیادت کچھ کرتی ہی نہیں ہے. ان کو کامچوری، سستی، کاہلی کی عادت پڑی ہوئی ہے. یہ جناب تیار حلوہ کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کے پی میں جلسہ ہو، اسلام آباد میں جلسہ ہو تو وارد ہو جاتے ہیں اور پھر انقلابی باتیں کرتے ہیں. سندھ کی صورتحال اس سے بھی دیگر گو ہیں. سندھ میں صرف کراچی شہر میں 3 گروپس ہیں. ایک گروپ جو ہیں وہ سابقہ جو ایمینیز ہے، سیف الرحمان، عربستان خان، عطا اللہ خٹک، اور جتنے تقریباً 8-10 سابقہ ایمینیز، ایم پی ایز ان کا ہے، جن کی عوامی گرفت بھی مضبوط ہیں اور لوگوں کے ساتھ بڑے اٹیچ بھی ہے. میں نے کراچی میں جتنے جلسے کیے تقریباً تمام جلسے جو ہیں وہ ان کے مرہون منت تھے اور لاکھوں لوگ نکلے ان کی وجہ سے. آپ کو کیا لگتا ہے کراچی میں ابھی سہیل افریدی صاحب جائیں گے تو کیا وہ کوئی بڑا پریشر بلڈ کر پائیں گے، کوئی لوگوں کو متحرک کر پائیں گے؟ کوئی ملاقاتیں انہوں نے سی ایم سندھ سے بھی ملاقات کرنی ہے، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بات بنا پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے دانش کا اور مہمان نوازی کا تقاضا تو یہ ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے اوپن ہینڈ دے دیں ان کو، اور اس سے پی ٹی آئی کو بھی اپنی مقبولیت کا اندازہ ہوگا. دیگر پارٹیاں جو ہیں جو بار بار ان کو روکتی ہیں وہ بھی حقیقی طور پہ جانچ کر سکیں گے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کتنا بڑا مجمع ان کے ساتھ نکلتا ہے. اور اگر یہ راستہ دے جاتے ہیں اور دینا بھی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ پھر دار و مدار یہ ہے کہ سہیل افریدی کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں. ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ صرف کراچی شہر میں 3 گروپ ہیں. ایک جو صوبائی صدر ہیں علیم عادل شیخ، ایک جو ریجن کا یا کراچی کا جو صدر ہے خرم شیر زمان، اور تیسرا جو یہ سیف الرحمان مسعود اور عطا اللہ خٹک عربستان اور افریدی صاحب، یہ جو لوگ ہیں ان کا گروپ ہے، اور ان کی آپس میں کسی کی نہیں لگتی ہے. تو لہذا اگر وہ اسٹریٹجی یہ اپناتے ہیں کہ سب کے پاس جاتے ہیں تو پھر تو دورہ کامیاب ہوگا. لیکن اگر وہ کسی ایک گروپ کا کوئی بندہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرا ان کو نقصان پہنچانے کے چکر میں پروگرام کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرے گا. باقی وقت بتائے گا کہ کروڑوں کی آبادی پر مشتمل کراچی میں کتنے لوگ نکلتے ہیں. یاد دلا دوں آپ کو کہ اسی کراچی میں نے کیمپین کی تھی پی ٹی آئی کے لیے، حیدرآباد میں، میرپور خاص میں، اور ان تمام علاقوں میں لاکھوں لوگ نکلے تھے، اور دعائیں اور نیک تمنائیں جو ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہیں. ابھی ایک اور بات بھی ہو رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب کا ہنی مون پیریڈ جو ہے اوور ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی سے ایک دھڑا کہہ رہا ہے، علی امین گنڈا پور کے حمایتی کہہ رہے ہیں ناؤ اٹس ٹائم ٹو شو یور پرفارمنس. آپ جو لوگ سوال اٹھاتے تھے، جنید اکبر صاحب علی امین گنڈا پور صاحب کی کارکردگی پہ،
انہوں نے کہا وہ کیوں خاموش نظر آ رہے ہیں, کیوں سوال نہیں اٹھا رہے ہیں اب سہیل افریدی صاحب کی کارکردگی پہ, کیا کیا انہوں نے آ کر, تو کیا کیا سہیل افریدی صاحب نے آ کے, آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں, سہیل افریدی صاحب کو شک کا فائدہ ملا اور ملنا بھی چاہیے تھا. نئے آئے تھے, حالات کو دیکھ رہے تھے, پارٹی کے رویے کو دیکھ رہے تھے, اکابرین کو دیکھ رہے تھے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اب جو ہے کام شروع ہونا چاہیے, بلکہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہونا چاہیے تھا. اور اصل بات جو ہے وہ لاہور, کراچی, بلوچستان جانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. بے شک ایک حد تک ایک معاون ہوں گے لوگوں میں آگہی پھیلانے اور احتجاج کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کرنے. اصل بات یہ ہے کہ ایک قومی لائحہ عمل احتجاج کے لیے دینا چاہیے, اس میں فرائض تفویض ہونے چاہیے. اور جس طرح علی امین خان گنڈپور اپنے دور میں بہت ساری ذمہ داریاں اٹھاتا تھا, ان ذمہ داریوں کو اب جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو اٹھانا چاہیے. اگر یہ مارچ تک حالات اسی طرح رہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ پھر پی ٹی آئی مزید مہلت دے پائے گی. علی امین گنڈاپور صاحب کدھر ہیں؟ مروت صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کے بڑی قریبی ساتھی ہیں, بات چیت آپ کی یقیناً ہوتی ہوگی, تو وہ ایک دم سے کیوں غائب ہو گئے ہیں؟ کیا ناراض ہیں پی ٹی آئی سے؟ نہیں, دیکھیں, غائب تو جن حالات میں ان کو رخصت کیا گیا اور جس طریقے سے رخصت کیا گیا, اور جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے, میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور اپنا منہ بند کر دیا ہے. باقی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسرمونیس ایگزٹ تھا, ان کو فیس سیونگ کا موقع نہیں دیا گیا. اور میرے اس وقت بھی دوست تھے, آج بھی دوست ہیں, لیکن وہ ایک بات اس میں بڑی اعلیٰ پائی کی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات میں کوئی ناجائز مداخلت کسی کی برداشت نہیں کرتے تھے اور ایک اپنی اتھارٹی ایسرٹ کرتے تھے. بیوروکریٹ ان سے ڈرا کرتے تھے. اب جو ہری پور میں جس طریقے سے مینڈیٹ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے چوری کیا گیا, اس سے جو ہے اگر یہ علی امین خان ہوتے, میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہو جاتا. لیکن علی امین خان جو ہیں وہ اب آج کل میرا خیال ہے فیملی لائف پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں, بھائیوں اور فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں. میری کچھ روز قبل ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ہر وقت جب دیکھتا ہوں تو یہ لکڑیوں سے آگ کا الاؤ تاپ رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں رائٹ ناؤ, جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ خطرناک قسم والی, اس کے بعد سے مکمل خاموشی ہے, ڈو یو تھنک سو کہ جس طرف معاملات جا رہے ہیں, جس طرح سے ملک چل رہا ہے, ایک وہاں پہ بھی فکر جو ہے, ایک سوچ موجود ہے کہ یار اس طرح نہیں, بات کرنی چاہیے, بات کو آگے بڑھانا چاہیے, یا پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو کمپلیٹ چیپٹر ہے اس چیپٹر میں پی ٹی آئی سے بات کرنا یا پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنا یا پی ٹی آئی کو ایون کوئی بھی لفٹ کرانا موجود نہیں ہے؟ آپ کیا اس پہ رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ کی اس پہ انفارمیشن ہے؟ میں تو بڑا کلیئر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق پی ٹی آئی کو اپنی پالیسیاں چینج کرنی چاہیے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو بہت بگ نو مجھے نظر آ رہا ہے. ان کو اب دلچسپی نہیں رہی ہے, دلچسپی کے لیے جو عوامل ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. پارٹی اپنے تئیں خود اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو جو ہے کوئی اور خرابی پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. اور ہمیشہ سے ضرورت تبھی ہوا کرتی تھی جب پارٹی احتجاجی سیاست کرنے کی پوزیشن میں ہوتی تھی. مجھے ذاتی طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ فی الوقت جو ہیں باتوں کی حد تک تو مذاکرات کے لیے ہاں کی کہا جائے گا, عملی طور پہ کچھ نہیں ہوگا اور وقت جو ہے وہ اسی طرح آگے بڑھایا جائے گا, کیونکہ یہ جو شدت ہے نا اختلافات میں, یہ اب ذاتیات پہ آ چکی ہے. اور اگر کوئی بھی جو انہوں نے گورنر راج لگانے کی دھمکی دی وہ بھی واضح تھی کہ جی احتجاج نہیں چاہیے. اب اگر احتجاج نہیں کرتے ہیں تو پارٹی جو ہے اس کی نجات اسی میں ہے, اور اگر احتجاج کرتے ہیں
اور احتجاج ایسا احتجاج ہو جو کامیاب ہوتا ہے تو پھر تو پارٹی کے لیے اچھے ایام آ سکتے ہیں. لیکن اگر کمزور احتجاج ہوتا ہے تو پھر اس کمزور احتجاج کی سزا اسی انداز میں دی جائے گی جس طرح 9 مئی کے بعد دی گئی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو بھی احتجاج ہوا وہ فلاپ ہو گیا احتجاج 8 فروری کا، تو پھر ایک نیا 9 مئی تیار ہے؟ یہ 8 فروری کا احتجاج تو مجھے احتجاج نظر نہیں آ رہا ہے، اور 8 فروری میں کافی 2 ماہ سے زیادہ ایام ہیں. 8 فروری تو انہوں نے شاید کوئی جلسے کا اعلان کیا ہے، اس طرح تو کوئی لائحہ عمل دیا ہی نہیں ہے. لیکن نا آپ نے احتجاج کے لیے لائحہ عمل دینا ہے، آپ نے اپنے مقاصد بتانے ہیں کہ احتجاج کا مقصد یہ ہے اور اس مقصد کے حصول تک ہم کیا کریں گے، کہاں رہیں گے، اور اگر مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے تو کیا کریں گے، اور اس کے لیے کوارڈینیشن، موٹیویشن، یہ ساری چیزیں ابھی غائب ہے. اگر آپ نے 8 فروری کو صرف جلسہ کر کے منانا ہے تو جلسہ ہو جائے گا، لوگ گھروں کو چلے جائیں گے. اس سے کون سے احتجاج کے مقاصد حاصل ہو سکیں گے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروزین ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. تفصیلی گفتگو ہوئی مذاکرات کے حوالے سے ان سے. پروگرام میں ٹائم ختم ہو گیا. اس ٹائم آپ سے نئے پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گے، آپ سے ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.